أعوذ بالله من الشيطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز ناظرین اکرام، گزشتہ دو لیکچرز میں بلکہ 3 لیکچرز میں علامات کی اہمیت اور کلاسیفیکیشن آف سمٹمز اس پہ بات ہوئی تھی، کیونکہ ہومیوپیتھک طریقہ علاج میں مریض اور ڈاکٹر دونوں کیس ہسٹری کے دوران دونوں کی علامات میں سملیرٹی تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہے معالج، تاکہ بالمثل شفائی عمل کے لیے مریض کے لیے ایسی دوا کا انتخاب کرے جو کہ اس کی دی گئی علامات سے مطابقت رکھتی ہو. یہ ایک مرحلہ ہے کیس ٹیکنگ کا، جو کہ پہلی وزٹ پہ معالج مریض سے علامات کے اصول حاصل کرتا ہے اور کیس ہسٹری لیتا ہے اور اس کے مطابق بالمثل دوا کا انتخاب کر کے اس کو دوا کا استعمال کراتا ہے. اور اس کے بعد مرض کی نوعیت کے حساب سے ایکیوٹ کیسز میں تو دوسرے دن تیسرے دن، اور کرونک کیسز میں بعض مریض کو 1 ہفتے بعد یا 2 ہفتے کے بعد وزٹ کرنے کے لیے کہا جاتا ہے. اب اس میں جو سیکنڈ وزٹ جو ہوتا ہے مریض کا کلینک کا، وہ ایک بہت بڑا امتحان ہوتا ہے معالج کے لیے. مریض، جیسا کہ میں پہلے لیکچر میں کہہ چکا ہوں، مریض جب معالج کے پاس آتا ہے تو سب سے پہلے اپنی اس تکلیف کا ذکر کرتا ہے جو اس کو زیادہ بادر کر رہی ہوتی ہے، جو اسے زیادہ تکلیف دے رہی ہوتی ہے. اس کو یہ علم نہیں ہوتا کہ اس کا کون سا سمٹم جو ہے وہ اگر جلد ٹھیک ہوگا، جلد ریموو ہوگا تو اس میں اس کی باقی تکالیف دور ہوگی. وہ تو اگر سر درد ہے، پیٹ درد ہے، جسم میں درد ہے، اعضاء میں درد ہے، تو وہ تو معالج کو آ کے اس تکلیف کا ذکر کرے گا اور اس کے لیے ہی کلینک پہ وزٹ کرے گا. اب معالج جو ہے، جو کہ بہتر سمجھتا ہے کہ سمٹم کے لحاظ سے اسے کن علامات کو سامنے رکھ کے بالمثل دوا کا انتخاب کرنا ہے، تو وہ اس حساب سے اس کے لیے مٹیریا میڈیکا میں سے دوا تلاش کر کے اس کو استعمال کرائے گا، جو بھی اس وقت مناسب ہوگا. پوٹینسی کے انتخاب کر کے، یہ ایک علیحدہ ٹاپک ہے، انشاءاللہ تعالی اس پہ ہم تفصیل سے بات کریں گے کہ سلیکشن آف پوٹینسی کیسے کی جاتی ہے. اب فرسٹ وزٹ پہ میڈیسن بالمثل دی. اب سیکنڈ وزٹ پہ آ کے جو کیس ہسٹری لینا ہے، یہ پہلی وزٹ سے کم اہم نہیں ہے، بلکہ میں تو اکثر کہوں گا کہ زیادہ اہم ہے کہ اس وقت اگر معالج مریض سے کیس ہسٹری لے کے وہ ٹرو چیز حاصل کر سکے کہ اسے کس تکلیف میں کمی محسوس ہوئی ہے اس دوران، اور کس تکلیف میں کمی خاطر خواہ نہیں ہوئی، اور کون سی تکلیف ایز اٹ از رہی ہے. اس میں سیکنڈ وزٹ پہ آ کے مریض، ہم جیسے کہ ہماری سائیکی ہے پیشنٹس کی، کہ اگر اس کو 80% بھی آرام آیا ہوگا تو وہ آ کے ڈاکٹر سے کہے گا کہ ڈاکٹر صاحب مجھے بس 30-40% فرق پڑا ہے، کوئی تیز سی دوائی دیں. یعنی وہ لفظ جو یوز ہوا ہے، مریض دیوانہ ہوتا ہے یا ضرورت مند جو دیوانہ ہوتا ہے، وہ جلد از جلد تکلیف سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتا ہے. اور مریض آ کے عموماً میری اپنی جتنی بھی 40 سال پہ 45 پریکٹس ہوئی ہے، تو میرا موسٹلی یہی ہے کہ مریض، خاص طور پہ خواتین،
وہ اگر 60-70% بھی فرق پڑا ہو تکالیف میں تو یہی کہیں گے ڈاکٹر صاحب بس تھوڑا سا فرق پڑا ہے، دوائی ذرا تیز دیں۔ ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ڈاکٹر جو ہے نا وہ تیز دوائی دے گا تو اس سے مجھے زیادہ جلدی افاقہ ہوگا، شفا ہوگی، تکلیف سے نجات ملے گی۔ اس کی بات بھی اپنی جگہ صحیح کی، ٹھیک ہے، لیکن معالج کو اپنے طور پہ اس طرح کا جج کرنا، آبزرو کرنا، یہ بہت اہم ہے کہ معالج مریض کی سائیکی کو سمجھتے ہوئے، مریض کی ٹیمپرامنٹ کو سمجھتے ہوئے وہ اندازہ لگا لے کہ یہ مریض کو کتنا فرق پڑا ہے، کہاں تک فرق پڑا ہے۔ اب یہ اس سٹیج پہ آ کے ہمیں سب سے زیادہ امپورٹنٹ جو ہے ایک ہومیوپیتھک معالج کو سامنے رکھنا پڑے گا، ایک فارمولا جو ڈاکٹر ہیرنگ نے آفٹر لانگ ریسرچ اور اسٹڈی پیش کیا ہومیوپیتھی کی دنیا میں، بڑا نایاب فارمولا ہے ٹو جج دی اسٹیج آف کیور آف دا پیشنٹ، کہ مریض کس حد تک شفا یاب ہو چکا ہے یا شفا کی اسٹیج پہ ہے۔ اس کو عرف عام میں کہا جاتا ہے ہیرنگ لا آف کیور۔ اس کو 4 حصوں میں ہیرنگ نے ڈیوائڈ کیا ہے بقول ڈاکٹر ہیرنگ کے: دا کیور ٹیکس پلیس فرام ودن آؤٹ ورڈ، دا کیور takes place from within outward. The cure takes place from above downward. And the cure takes place from most important to less important organs. Or finally, last, the cure takes place from in the reverse order of the appearance of the symptom. The cure takes place in the reverse order of the appearance. یعنی جس حساب سے علامات کا اظہار ہوا ہے، کیور جو ہے اس کے اپوزٹ ہوگا، یعنی جو علامت سب سے پہلے ظاہر ہوئی ہے وہ بعد میں، جو بعد میں ظاہر ہوئی ہے وہ پہلے ٹھیک ہوگی یا ڈسپیئر ہوگی، تو ہم اس کو کہیں گے کہ یہ ہومیوپیتھک کیور ہو رہا ہے۔ سو یہ بہت ہی لاجواب قسم کا فارمولا ڈاکٹر ہیرنگ نے ہومیوپیتھی کی دنیا میں ہماری گائیڈنس کے لیے پیش کیا ہے، اور اس میں میں اس کی ایگزامپل ایک ایک کر کے: دا کیور ٹیکس پلیس فرام ودن آؤٹ ورڈ، یعنی ایک مریض ایسی علامات کا اظہار کرتا ہے جو کہ جسم کے اندر موجود ہوتی ہیں، جسم کے اندر سے ظاہر ہوتی ہیں۔ ایسے سمٹمز ہیں مثلا انگزائٹی، گھبراہٹ، یہ مریض کی ذہنی علامت ہے موسٹ امپورٹنٹ، اور اس کا تعلق جسم کی روح کے جسم کے اندر سے ہے۔ اور دوسرا سمٹم وہ سکن کا دیتا ہے، جلد کی علامت، کوئی جلد کی کوئی تکلیف، اریٹیشن، سکن پرابلم، خارش، گلی، پرورائٹس۔ اب اس مریض کو جو ڈاکٹر نے ان 2 اہم سمٹم کو سامنے رکھ کے دوائی دی ہے، اگر اس ریمیڈی کے نتیجے میں مریض جب سیکنڈ ٹائم آتا ہے تو مریض آ کے یہ بتاتا ہے کہ جی میری جسم پہ جو خارش تھی، وہ آیا تھا خارش کے لیے، زیادہ اس سے خارش نے اسے تنگ کیا ہوا تھا کہ ایچنگ ختم ہو گئی ہے، میں بہتر ہو گیا ہوں، لیکن گھبراہٹ مجھے ہے۔ اب یہ دس از ویری الارمنگ، اور یہاں آ کے معالج کو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے ایز پر ہیرنگ لا آف کیور کہ یہ شفائی عمل واقع نہیں ہو رہا۔ شفائی عمل اسی صورت ہم کہیں گے واقع ہوا ہے کہ مریض کی گھبراہٹ، بے چینی ختم ہو
اور اس کے بعد اس کی خارش میں دھیرے دھیرے ہلکا ہلکا سا اضافہ کمی واقع ہو، تو پھر ہم کہیں گے کہ یہ ہیئرنگ لاف کیور کے مطابق یا ہومیوپیتھی کا شفائی میں جو ہے یہ واقعہ ہو رہا ہے، اور مطمئن ہو کے اس ڈاکٹر کو پھر ہم کہیں گے، ڈاکٹر مریض کو کہے گا کہ ٹھیک ہے، جو دوائی میں نے آپ کو دی ہے اسے کام کرنے کا موقع دیا جائے، اس سے شفائی انشاءاللہ مکمل شفا ہوگی۔ لیکن اگر اس کے اپوزٹ یعنی سکن کا پرابلم دور ہو گیا لیکن گھبراہٹ بے چینی اپنی جگہ موجود رہی، دین ہی شوڈ ریکنسیڈر ہز پرسکرپشن۔ اسے دیکھنا چاہیے کہ یہ اس کے پرسکرپشن میں جو اس نے میڈیسن دی ہے وہ بالمثل میڈیسن ہے بھی یا نہیں، یا اس میں کون سی چیز رکاوٹ ہے جو شفائی عمل واقع ہونے میں رکاوٹ پیدا کر رہی ہے۔ سو یہ فرام ودن آؤٹ ورڈ کا ہو گیا۔ دوسرا پھر اگزامپل میں اس کی دوں گا فرام ابو ڈاؤن ورڈ، کہ علامات جو ہیں جسم کے اپر حصے سے جو تعلق رکھتی ہیں، اور جو علامات جسم کے لوور ایکسٹریمٹی سے تعلق رکھتی ہیں، ان میں شفائی عمل کا کیسے، جو اس کی مثال ہم اگزامپل اس طرح دے سکتے ہیں کہ اگر ایک پیشنٹ نمونیا کا، چیسٹ انفیکشن کا مریض ہے، اور ساتھ ہی اسے لوور ایکسٹریمٹیز پہ کوئی پرابلم ہے، پین ہے یا سویلنگ ہے، کوئی بھی پرابلم ہے، اور وہ دو پرابلم لے کے یہ معالج کے پاس آیا ہے، معالج نے اس کو دوائی تلاش کر کے میڈیسن ریمیڈی دی ہے۔ اب اس میں بھی اگر مریض آ کے اپنے چیسٹ کے پرابلم میں افاقہ ظاہر کرتا ہے اور کہتا ہے کہ چیسٹ میں مجھے ماشاءاللہ فرق پڑ گیا ہے، چیسٹ کی پرابلم جو ہے وہ بہت بہتر ہے، سانس میں مجھے مسئلہ نہیں ہے، بہتری ہے، لیکن ایکسٹریمٹیز پہ ابھی مجھے فرق نہیں پڑا، تو دین دس از ویری انکریجنگ۔ ہومیوپیتھک معالج کو یہ ہومیوپیتھک سمجھ جانا چاہیے کہ یہ شفائی عمل واقع ہو رہا ہے، ہیئرنگ لاف کیور کے مطابق شفائی عمل واقع ہو رہا ہے، پھر اس کو اس میڈیسن اپنی کو ڈسٹرب نہیں کرنا چاہیے، اور یہ اس کے ذہن میں آ جانا چاہیے کہ یہ جو ہے نا اس کی جو سلیکشن ہے بالکل بالمثل ہے اور صحیح کام کر رہی ہے۔ لیکن اگر اس کے ریورس مریض آ کے کہے کہ جی میری وہ سویلنگ تو دور ہو گئی، ٹانگوں میں درد بھی میرے فرق پڑ گیا ہے، لیکن چیسٹ کا پرابلم میرا سیم اسی طرح ہے، مجھے اسی طرح درد ہوتی ہے سینے میں، اور میرے نمونیا کی تکلیف ہے، سانس لینے میں دقت ہوتی ہے، تو پھر معالج کو سوچنا چاہیے کہ یہ تو شفائی عمل کے متضاد مخالف کام ہو رہا ہے، اس کے اپوزٹ ڈائریکشن پہ علامات جو ہے موو کر رہی ہیں، پھر اسے اپنی میڈیسن پہ نظر ثانی کرنی پڑے گی، نظر ثانی کرنی چاہیے کہ یہ میں نے کیا دیا ہے، اور مجھے اس کی اگر میڈیسن چینج کرنی پڑے تو میڈیسن چینج کرے، کیونکہ یہ تو بالکل ہی یعنی شفائی عمل کے اپوزٹ سائڈ پہ سلسلہ شروع ہو گیا۔ اسی طریقے سے تیسرا یہ ہے کہ وہ موسٹ امپورٹنٹ سمٹم ٹو لیس امپورٹنٹ، موسٹ امپورٹنٹ آرگنس ٹو لیس امپورٹنٹ آرگنس۔ اگر مریض ایسی علامات لے کے آیا ہے کہ کوئی سمٹم جو ہے اس کا کڈنی یا ہارٹ سے ریلیٹڈ ہے، اور ایسے سمٹم لے کے آیا ہے جو اس کے ایکسٹریمٹی سے ریلیٹڈ ہیں، تو نیچرلی معالج نے جب بالمثل دعا دی ہوگی تو اس نے سب سے زیادہ امپورٹنس کڈنی پرابلم کو اور ہارٹ کے پرابلم کو دی ہوگی، اور اب اگر اس نے سیکنڈ وزٹ پہ آ کے معالج آ کے اس کو یہ بتاتا ہے کہ اس کے ایکسٹریمٹیز میں یا لیس امپورٹنٹ آرگنز میں اس کے فرق پڑا ہے، شفائی عمل سامنے آ رہا ہے، لیکن جو امپورٹنٹ آرگنز ہیں، جو اہم آرگنز ہیں، وائٹل آرگنز ہیں، ان میں ان کی تکالیف یا ان کی سمٹم یا ان کی علامات میں فرق نہیں پڑا، تو پھر بھی معالج کو اپنے نسخے پہ نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے، اور اسے کیس ہسٹری دوبارہ لے کے اس کے لیے
मेडिसिन तलाश करने की ज़रूरत है। इसी तरीके से लास्ट जो है, इन द रिवर्स आर्डर ऑफ अपीयरिंग ऑफ द सिम्टम्स, यानी जिस रुख पे इलामात का इजहार हुआ था, मसलन एक सिंपल सी मिसाल ले लेते हैं, किसी भी शख्स को बुखार जैसा तकलीफ मर्ज आने से पहले सर में दर्द, जिस्म में दर्द, गले में दर्द, हल्का फुल्का जिसम महसूस अलामत, अपना उसका लेटने को जी चाहना, अजीब सी महसूस होना, कोई काम करने को जीना चाहना, और उसके बाद करते 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 उसको बुखार, टेम्परेचर हो गया, उसको बुखार की अलामत सामने आ गई। अब अगर मेडिसिन देने के बाद मरीज़ का बुखार उतरता है, जो लास्ट में टेम्परेचर राइज किया था, टेम्परेचर उसका डाउन होने के बाद दीगर अलामत में फ़र्क पड़ेगा, तो फिर हम कहेंगे कि ये होम्योपैथी का शफाई अमल वाक़या हो रहा है। इसको हम कहेंगे क्यूरेटिव प्रोसेस जो है हो रहा है। लेकिन अगर उसकी दीगर तकालीफ, जिस्म में दर्द, सर दर्द, वो ठीक हो गया, बुखार ठीक नहीं हुआ, तो वो शफाई अमल को हम नहीं कहेंगे कि ये हेयर एंड लाफ के मुताबिक होम्योपैथिक शफाई अमल वाक़या हो रहा है। सो ये चार जो मैंने मुख्तसरन एक एग्ज़ाम्पल दे के वाज़े किए हैं, हेयर एंड लाफ और क्योर इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट होम्योपैथिक नॉलेज के लिए, कि वो पहले विजिट पे केस टेकिंग, नो डाउट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, केस टेकिंग करना, फिर रेपिटेज करना, मरीज़ के लिए मेडिसिन तलाश करना, उसके लिए और किस पोटेंसी में मेडिसिन देनी, वो पोटेंसी का इंतखाब करना, ये सारे मराहल नो डाउट बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन सेकंड विज़िट जो है ना नॉलेज की, वहाँ आके केस या बेहतर होता है या ख़राब होता है। और अक्सर फेलियर जो मेरे नोटिस में आया है कि सेकंड विज़िट पे आके फेलियर होता है, कि जब नॉलेज मरीज़ के बताई हुई बातों में आके, उसकी कहने पे आके फौरी तौर पे या मेडिसिन चेंज करता है, फौरी तौर पे या मेडिसिन की पोटेंसी बढ़ाता है, फौरी तौर पे मरीज़ के कहने में आके वो कोई ना कोई वो ऐसा एक्शन ले लेता है जो कि बने हुए केस को ख़राब करने का बायस बनता है। अब अगर मैं यहाँ एक एग्ज़ाम्पल दूंगा कि अगर कोई एक्जिमा का केस आता है और पहले मरीज़ को दवाई दी जाती है, मॉलेज उसको होम्योपैथिक मेडिसिन देगा, तो एक्जिमा के केस के अलामात को जब वो शेक करेगा जिस्म में, जब वो उसकी बिलमिसल दवा उन इलामात को झंझोड़ेगी और उसकी वाइटल फोर्स को उसके शिकंजे से आज़ाद कराने की कोशिश करेगी, तो डेफिनेटली उन इलामात में थोड़ा सा राइज होगा। ये नॉलेज का काम है कि मरीज़ को बताए कि मैं आपको ये मेडिसिन जो दे रहा हूँ, इससे मुमकिन है आपकी इन जल्दी तकालीफ में थोड़ा बहुत कमी बेशी हो, तो आपने इसको बर्दाश्त करना है। तो ये समझाना नॉलेज के लिए बहुत ज़रूरी है मरीज़ को, ताकि वो इत्मीनान से मेडिसिन का इस्तेमाल करे और मेडिसिन के नताइज को देखे। अब अगर नॉलेज ख़ुद ही परेशान होके मरीज़ के बताने पे फौरी तौर पे वो डॉक्टर साहब मेरी तकलीफ़ में तो बहुत इजाफा हो गया, मेरी तो तकलीफ़ बढ़ गई, मैं तो आपके लिए आपके पास आया था कि मुझे आराम आएगा, लेकिन इससे तो मेरी स्किन का प्रॉब्लम बढ़ गया, मेरी ख़ारिश बढ़ गई, मेरे वो उसमें से मवाद ज़्यादा निकलना शुरू हो गया। तो उस वक्त अगर नॉलेज थोड़ा सा हिम्मत, हौसला और अपने प्रिस्क्रिप्शन पे एतमाद नहीं रखेगा और फौरी तौर पे सही मेडिसिन को या एंटीडोट कर देगा या कोई ऐसी मेडिसिन दे देगा जिससे उस मेडिसिन का असर रुक जाए, तो उससे केस ख़राब होगा। सो डॉक्टर को सबसे पहले मेरा मशवरा है एज ए स्टूडेंट ऑफ होम्योपैथी कि नॉलेज को मेडिसिन देने से पहले 1000 बार सोचना चाहिए। जल्दी में कभी होम्योपैथिक मेडिसिन नहीं देनी चाहिए।
مریض کی علامات کا بغور اگر اس وقت فوری سمجھ نہیں آتی، ٹیک ٹائم، مریض کو پلاسبو دے دیں، اس کے کل آ جائے، کل آپ میڈیسن لے لیں، پرسوں لے لیں، لیکن پورے طریقے سے یقین کے ساتھ میڈیسن تلاش کرنے کے بعد جب میڈیسن دیں گے آپ اس کو جو ٹرو یعنی بالمثل دعا ہوگی، اس کے علامات کے مطابق ہوگی، تو مجھے پورا یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ مایوس نہیں ہوں گے، اور اس سے اگر میڈیسنل ایگریویشن ہوگی تو یہ بھی آپ کو یعنی آپ کے اس کو یقین دلانے کے لیے کافی ہے کہ آپ نے جو میڈیسن دی ہے وہ بالمثل ہے۔ ہاں، پھر اس کے بعد اس کو 2 دن 3 دن 4 دن بعد مریض کو بلائیں، پھر اس کے بعد اس میں ریورسل ہونا چاہیے، اس میں تھوڑا سا کمی آنی چاہیے۔ جب اس میں کمی آئے تو فوری طور پہ کبھی بھی آپ دوائی کی پوٹینسی نہ بڑھائیں اور اس کو دوائی کو چینج نہ کریں، یا مریض کو تسلی دیں اور اسے یقین دلائیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ اس میڈیسن سے آپ ٹھیک ہوں گے۔ تو یقین کریں ہومیوپیتھی میں میریکلز ہوتے ہیں، لیکن اس صورت میں کہ معالج کو اپنی پرسکرپشن پہ پورا اعتماد ہو اور پورے کانفیڈنس کے ساتھ صحیح کیس ہسٹری لی ہوئی ہو، اور وہ ایز پر سمٹم میڈیسن اور ہیئرنگ لا آف پیور کو سامنے رکھتے ہوئے مریض کو ڈیل کیا جائے، تو انشاءاللہ تعالیٰ مریض شفا یاب ہوگا اور آپ کے لیے اور پروفیشن کے ہومیوپیتھی کے لیے نیک نامی کا باعث ہوگا۔ بہت شکریہ، خدا حافظ۔ سبسکرائب آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ اس کو چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ نالج شیئرنگ ہم آپس میں کر سکیں۔ بہت شکریہ، خدا حافظ۔